تو نوید بھائی ابھی تک آپ کے کتنے شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟ میرا 2009 میں آیا پر دے دو. اچھا ٹھیک. پر دے دو یعنی میں اڑنا چاہتا ہوں، ہوں مجھے پر چاہیے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کمی ہے میں اپنی ذات میں محسوس کر رہا ہوں، وہ ٹھیک. کسی حوالے سے، ہوں وہ سماجی حوالے سے، وہ تہذیبی حوالے سے، وہ معاشی حوالے سے، تعلیمی حوالے سے. تو وہ ایک اندر میرے ایک ابھار تھا. اور 2009 میں پر دے دو کتاب میں نے منظر عام پر آئی میری، الحمدللہ اس میں زیادہ تر میری احتجاجی اور طنزیہ شاعری موجود ہے. اچھا، وہ احتجاج کس چیز پہ تھا یا طنز کس چیز پہ تھا؟ احتجاج اسپیسیفک میرا پوائنٹ تھا یا آمریت اچھا کے خلاف ٹھیک. تھا، پھر ایسی جمہوریت کے خلاف تھا. ہوں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا میں جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. تو یہ جو جمہوریت ہے، جمہوریت کے نام پر عوام پس رہی ہے اور ہمیں اپنا مستقبل اللہ نہ کرے جو نظر آ رہا ہے. ہوں تو میں نے جو جمہوری قدریں، منفی قدریں، آمریت کی جو منفی قدریں ہیں، سوچیں ہیں، پھر غربت، جہالت ہوں اور سماجی رویے منفی، تو وہ میرے ذہن پہ آتے گئے اور میں جب لکھتا تھا کچھ تو مجھے سکون ملتا تھا. پھر 2011 میں میری کتاب آئی ایک سفر اندھیرے میں. اچھا 2 سال کے گیپ سے. جی، ایک سفر اندھیرے میں. تو اس میں غزلیں شامل تھیں، کچھ نظمیں بھی شامل تھیں. اب کچھ نظمیں اس میں موجود اس تھیں. میں کوئی آپ نے چین کیا ہے وہی احتجاجی اور طنزیہ نہیں، شاعری تھی؟ کچھ تھوڑا سا رومانٹک بھی ہوئے دیکھیں ہیں؟ جب میٹرک لیول تک ایک طالب علم ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، صحیح. لیکن جو وہ بڑھتا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ کسی ایک سبجیکٹ کا انتخاب کرتا ہے. ایسے ہی ٹھیک. آغاز میں نے ناول نگاری میں بھی کوشش کی کچھ لکھنے کی، ٹھیک ہے. افسانے کچھ لکھے، ہلکا ارباب ذوق میں پیش بھی کیے، کچھ جگہوں پر شائع بھی ہوئے. پھر طنزیہ شاعری پر بھی میں نے قلم اٹھایا، اچھا غزلوں پر اٹھایا، نظموں پر اٹھایا. صحیح. لیکن آخر کار میں جو ہے وہ 2 چیزوں پر زیادہ میں نے اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز کی، ایک غزل، اچھا دوسری نظم. صحیح. لیکن اب جا کر اتنا طویل سفر کے بعد مجھے پتا ہے ممکن ہے آپ پوچھیں کہ آغاز میں آپ نے کن حالات کا سامنا کیا. ایسے نیا شاعر جب نئی چیزیں لکھتا ہے تو اس کو بڑے منفی اور مثبت رویے دیکھنے کو ملتے ہیں. ایسے ہی. تو میں اپنی وہ جو پر دے دو میں شاعری تھی نا، میں اس کو کہوں گا اصلاحی شاعری. اچھا ٹھیک. دیکھیں میں یہ جو مزاحیہ شاعری ہو رہی ہے بیچ بیچ میں کچھ اچھی بھی ہو رہی ہے، صحیح. لیکن ہماری سماجی قدروں کو ایسی شاعری بہت نقصان پہنچا رہی ہے. ایسے ہی. آپ کیا جی، آپ اگر ایک فیملی کے سارے افراد بیٹھ کر جس شاعری کو سن نہیں سکتے ایسے ہی. تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرے سے باہر اس کا کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ ایسے ہی. تو میں اصلاحی شاعری کی طرف ابھی جا کر طویل سفر کے بعد، غزل و نظم کے بعد، میں نے سوچا یار یہ اصلاحی شاعری تو بڑے بڑے اولیاء نے کی ہے، بالکل ایسے ہی. بڑے بڑے مفسرین نے کی ہے، مشاہیر اسلام نے کی ہے. صحیح. جس شاعری کو میں نے 2009 کے اندر میں نے کہا اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. اور ریجیکٹ کیوں کرتا ہوں کہ اس وقت کے جو میرے دوست تھے، میں ابھی بھی دوست کہوں گا، میں بالکل کسی پہ کچھ ایسا الزام تراشی کا میرا کوئی دل نہیں ہے، سب دوست ہیں. برا بھی ہے تو آپ کو کچھ اس سے مل جائے گا، کچھ سکھا کے جاتا ہے. ہاں، آپ کچھ نہ سکھائے یار، آپ سیکھ جاؤ.
ایسا ہی ہے. بازار سے بھی گزرو, کسی ریڑھی والے سے بھی جو گالیاں نکال رہا ہے اپنی زبان سے, گزرتے ہوئے آپ اس کے رویے دیکھ کے تو اپنے میں اگر چینج لاتے ہو, تبدیلی لاتے ہو, تو اس وقت یہ ہوا کہ جن لوگوں کو میں نے شاعری دکھائی انہوں نے کہا نہیں یار یہ شاعری نہیں ہوتی ہے, یہ شاعری ہے نہیں ہے. اچھا کچھ مزاحیہ شاعروں نے کہا یہ مزاحیہ شاعری نہیں ہے. اچھا ٹھیک. سنجیدہ نے کہا کہ نہیں جی یہ تو مزاحیہ شاعری ہے. اچھا ٹھیک. تو وہ ایک بالکل میرا ذہن جو ہے وہ تقسیم ہو گیا بہت جگہوں پہ. صحیح. لیکن طویل سفر کے بعد آج میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, اصلاحی شاعری کا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اس کی صلاحیت دی ہے تو آپ اس صلاحیت سے کام لیں. کرنی چاہیے, بالکل ایسا ہی ہے. تو میں دوبارہ اصلاحی شاعری کی طرف آیا ہوں. میں نے کبھی موقع ملتا ہے تو میں ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, فیس بک میں بھی کرتا ہوں, بہت سارے لوگ پسند بھی کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے.